اس خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے، اس سربراہ کا جو ہے وہ کیا رول ہے؟ اس ضمن میں ایک تو اب نیگیٹو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نیگیٹو، وہ سورہ تغابن میں تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ میں آج ابتدا میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت جو فطری محبت والدین کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے، اس کی وجہ سے در حقیقت، اور زوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت جو ڈال دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ محبت بسا اوقات انسان سے شریعت کے حدود سے تجاوز کرا لیتی ہے۔ ان کی محبت کی وجہ سے انسان حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے وہ دشمنی ہو گئی۔ وہ تو پھر حضور نے فرمایا بہت ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لے۔ ظاہر بات ہے اولاد بھی جب تک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے اپنے جسم کا حصہ ہے، میرے اپنے وجود کا حصہ ہے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں، سینہ تان کر بات کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے، ہم ہیں، میں ہوں، وہ ہے۔ ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک پسند ہے، ان کا بھی جو ہے ان کی ترجیحات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اب یہ زمانہ اس کا نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کا تو اپنا ایک مستقل وجود ہے۔ اب تم نے ان کے وجود کو بنانے کے لیے، انہیں بہترین تعلیم دلانے کے لیے، امریکن اسکول میں پڑھانے کے لیے، اور اس کے لیے 5,000 روپیہ فیسیں دینے کے لیے تم نے حرام خوریاں کی، غلط کام کیے، تو گویا کہ اس کی وجہ سے تمہاری عاقبت برباد ہو گئی۔ تو بڑا بدقسمت شخص ہے وہ کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لے۔ تو یہ تو وہاں تو کوشن تھا کہ بچ جاؤ، ہوشیار رہو، چوکس رہو، چوکنے رہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے یہ اموال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ آیا ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہماری محبت سے بڑھ تو نہیں گئی۔ اب یہاں دیکھیے ایک رول دیا جا رہا ہے جو پازیٹیو ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اہل و عیال کو بھی آگ سے۔ یہ پازیٹیو رول ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کے ذمہ دار ہو تو تمہارا بہت غلط خیال ہے۔ صرف یہ کہ انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ داری ہے، بہت غلط خیال ہے۔ ان کی صحیح تربیت، انہیں اس رخ کے اوپر تربیت دینا کہ وہ جہنم سے بچ سکیں، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، یہ پازیٹیو رول ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے، تم پوچھے جاؤ گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ جو بھی بھیڑیں بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی گئی ہے، اور ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ مالک پوچھے گا میری بھیڑ کہاں گئی، تم صبح لے گئے تھے اس کو باہر کرانے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ بھیڑیں عطا کر دی ہیں، اس کو اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ایک بیوی دی ہے یا دو، ایک سے زائد دی ہیں، اس کے گھر کے اندر ہے، اس کے تابع ہے۔ ان سب کے بارے میں اس شخص سے، سربراہ خاندان سے باز پرس ہوگی، تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا، کیا تربیت دی، کس رخ پر چلایا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد جو ہے نصب العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے، یہ اس کا نصب العین ہو، جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ زندگی میں نصب العین اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی اپنی سی کوشش ہے انسان کرے، اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائے آگ سے۔ علیکم انفسکم، ایک جو آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں کہ فائنل انالیسس میں ہر شخص پر اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ ظاہر بات ہے نبی کتنی ہی دعوت دے، کتنی ہی دعوت دے، کتنی ہی دعوت دے، جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا۔ اب اس کے نہ ماننے کا کوئی وبال نبی پر نہیں ہے، مسئولیت نہیں ہے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس شخص نے کیوں نہیں مانا۔ یہ ماننے کا اختیار یا نہ ماننے کا اختیار اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی طرف سے کوشش پوری کرو، علیکم انفسکم، آخری جو انالیسس ہے اس میں تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دینی ضروری ہے، نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں یہ سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد اس آیت کا غلط مفہوم لیا جانے لگا
کہ کوئی دعوت اور تبلیغ کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو قرآن میں کہا گیا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تو حضرت ابوبکر نے باقاعدہ اجتماع منعقد کیا، خطبہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا معنی غلط لے رہے ہو. لوگوں کو دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فرض ہے. یہ اگر نہیں کر رہے تو تم خود پکڑے گئے. وہ کسی اور نے مانا یا نہیں مانا یہ تو دور کی بات ہوگی، تم ایک فرض کے تارک ہو گئے ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، پھر بھی اگر وہ بگڑ گیا ہے، نہیں مانتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے، اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن یہ پازیٹیو رول، قو انفسکم، یہی وجہ ہے کہ حضور اکثر خطبوں میں فرماتے تھے کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر. یہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی اس سے بری نہیں کیا ہے، بلکہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، محاسبہ اخروی کا احساس رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہے. اسی طریقے سے پھر یہ جو آگ سے بچنے کی جد و جہد ہے، بڑے فطری انداز میں اپنے آپ کو بچاؤ. اینڈ نیکسٹ ٹو یور سیلف یور فیملی. بیوی ہے آپ کی، یا فرض کیجئے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گئی ہے، شوہر ابھی غلط رستے پر ہے بہت سی مثالیں، آج کل بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی. تو وہ بیوی کے لیے یہ کام ہوگا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، جس طرح سے بھی اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ شوہر جہنم کی آگ سے بچ جائے. لہذا یہ کہ اپنے ذات سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے زوج یا زوجہ کو اور پھر اپنے جو بچے ہیں ان کو، کہ ان کو بچانے کی فکر کرو. اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اپنے قرابت داروں کی طرف بھی متوجہ ہوگا، رشتہ داروں کی طرف جائے گا. پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو دعوت دی جائے گی. پھر یہ کہ پوری نوع انسانی کو دعوت دی جائے گی. لیکن دعوت کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا نقطہ آغاز انذار آخرت ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور حضور کا تو یہ تعامل تھا کہ آپ اپنی قریب ترین جو خواتین تھی، رشتہ دار، ان کو لے کر بیٹھتے تھے اور آپ فرماتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، نور چشم، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا. اختیار اللہ کا ہوگا اور ان کے سامنے تیرے عمل ہوں گے جو سامنے پیش آئیں گے. یا صفیہ تو عمت و رسول اللہ، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، انقذی نفسک من النار، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو آگ سے. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.